وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب ویورز؟ آج ہمارے اس تجوید القرآن کے کورس کا پہلا لیکچر ہے۔ اس تجوید القرآن کے کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تجوید سے قرآن مجید پڑھنا سکھایا جائے۔ قرآن مجید کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کو تجوید سے پڑھیں۔ تجوید کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن مجید کو سنوار کر پڑھنا، اس کے مخارج کو صحیح سے ادا کرنا۔ اب سب نے ویسے تو قرآن مجید پڑھا ہی ہوگا، لیکن اس کو تجوید سے پڑھ کر قرآن مجید کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب بتایا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک یہ نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو سوچیں، صرف الف لام میم یہ پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو ایک رکوع یا ایک آیت ہی ہم پڑھ لیں تو اس کا سوچیں ہمیں کتنا زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو چلیں آج چلتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کی طرف۔ تختی نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے کی ہوا سے۔ با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے۔ تا زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ سا زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ آگے ہے جیم زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے۔ ہا یہ حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے خو یہ خو موٹے حروف میں سے ہے، یہ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے۔ دال زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ زال زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ را یہ را بھی موٹے حروف میں سے ہے، اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے، اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے۔ آگے ہے زال یہ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے۔ آگے ہے سین یہ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے۔ آگے ہے شین زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے۔ صاد زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے۔ زود یہ زواد بھی موٹے حروف میں سے ہے، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے لگانا مشکل ہو۔ آگے ہے طوا زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ زوا زبان کی نوک جب اوپر کے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ آگے ہے عین حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے یہ۔ غین حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے۔ فا اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے۔ قاف یہ قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے، زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے۔ کاف اسی جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر یہ ادا ہوتا ہے، یہ باریک کاف۔ آگے ہے لام زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ آگے ہے میم دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے نون یہ اس میں غنہ ہوتا ہے، یہ ناک کے بانسے سے، ناک سے مطلب اس کی آواز آتی ہے۔ آگے ہے واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام بند کرنے سے، دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے، صرف ان کو پورا بند نہیں کریں گے۔ آگے ہے ہا یہ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے۔ حمزہ یہ بھی حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے۔ یا منہ کے خالی حصے کی ہوا سے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے یہ۔ یا منہ کے خالی حصے سے، یہ بھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ ہماری تختی نمبر 1 مکمل ہو چکی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اپنے اس کورس کو مکمل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔